آج کل ایک بری رسم بہت چلی ہے، اور بڑے افسوس کی بات ہے، ہم قربانی کے معاملے میں جہاں سستا ملتا ہے وہاں اپنا حصہ لکھا کر ہماری ذمہ داری کو پورا کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہماری حیثیت نہیں۔ یہ دوستو اللہ کی نعمت کی ناشکری ہے، ہماری حیثیت نہیں ہے۔ شادی کے موقع پر اور مکان کی تعمیر کے موقع پر اور اسی طریقے سے دوسرے رسم و رواج کے موقع پر ہم دل کھول کر خرچ کرتے ہیں اور اتنا خرچ کرتے ہیں کہ اس خرچ پر اللہ کی پکڑ ہوگی، اس پر کوئی وعدہ نہیں، اس پر کوئی فضیلت نہیں، بلکہ عند اللہ وہ مال جو تعمیر پر لگ رہا ہے اور ضرورت سے زیادہ لگ رہا ہے اور وہ مال جو اللہ نے منع فرمایا ہے ایسی جگہ پر لگ رہا ہے، اللہ رب العالمین قیامت کے دن میدان محشر میں اس کا سوال کریں گے، اور جب تک بندہ جواب نہیں دے گا میدان محشر سے اس کے قدم ہٹیں گے نہیں۔ اور قربانی کے معاملے میں تو اللہ کے نبی نے یہ کہا کہ عظیموں بڑے سے بڑے جانور خریدو، اچھے سے اچھا جانور خریدو، تندرست جانور خریدو، طاقتور جانور خریدو۔ اب ہم کرتے کیا ہے، جہاں 1200 روپے 1300 روپے کا حصہ ہوتے ہیں وہاں قربانی کر بھیج دیتے اور کہا کہ ہم نے تو لکھا دیا۔ نہیں عزیزو، بہت غلط چیزیں ہمارے محلے میں، ہمارے آنگن میں، ہمارے سامنے قربانی کرنے کا حکم دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ المنورہ میں اپنے دست مبارک سے قربانی کرتے تھے، اور جب حضرت فاطمہ الزہرا کی طرف سے قربانی کی تو حضرت فاطمہ سے فرمایا، اے جنت کی عورتوں کی سردار، اے فاطمہ گھر سے باہر نکل کر اپنی قربانی کے جانور کو ذبح کرتے ہوئے دیکھو۔ نبی کی بیٹی کو آپ کہہ رہے ہیں فاطمہ وہ جنت کی عورتوں کی سردار ہیں، ان کو نبی فرما رہے ہیں لگتے جگر اپنی قربانی ذبح ہو رہی ہے، آپ کی طرف سے قربانی کی جا رہی ہے، اپنی قربانی کا جانور ذبح کیا جا رہا ہے، آپ اس کے سامنے دیکھو اور فرمائے میری بیٹی سنو، اگر جو جانور ذبح ہو رہا ہے اور تم اس کو دیکھ رہی ہو اس کا قطرہ زمین پر گرے گا، اللہ تیرے تمام گناہوں کو معاف فرما دیں گے، تیری مغفرت فرما دیں گے اور تجھے جنت میں داخل فرمائیں گے۔ جب یہ فضیلت حضرت فاطمہ الزہرا نے سنی تو آپ سے پوچھا، اے اللہ کے نبی کیا یہ ہمارے لیے خاص فضیلت ہے، یعنی اہل بیت کے لیے ہے، آل رسول کے لیے ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں بیٹی، صرف آل رسول کے لیے نہیں، ہاں آل رسول کے لیے تو ہے لیکن میرے ہر امتی کے لیے فضیلت ہے، جو بھی قربانی کرے گا اللہ اس کی مغفرت کر دیں گے۔ اور ہم کیا کرتے ہیں قربانی میں؟ اور یاد رکھو بہت سنگین چیزیں ہیں، ہم نے اگر قربانی اپنے محلے میں اپنے گھر کے قریب اپنے بچوں کے سامنے نہیں کی تو ایک زمانہ ایسا آ جائے گا کہ پھر بچے ہمارے یہ کہیں گے کہ قربانی کیا چیز ہے، کیوں ہم جانور کا خون بہاتے ہیں، کیوں ناحق ہم قتل کرتے ہیں، جیسے کہ اور لوگ اعتراضات کرتے ہیں وہ تو نہ جاننے کی بنا پر کرتے ہیں لیکن ہم جاننے کے باوجود کریں گے اور کہیں گے کہ اتنا پیسہ صدقہ کر دیں گے ثواب مل جائے گا، جانور کی ذبح کرنے کی ضرورت نہیں۔ چونکہ بچوں کو سمجھایا ہی نہیں کہ قربانی کیا ہے، بچوں کے سامنے قربانی ہم نے کی ہی نہیں ہے، تو عزیز و حالات دور نہیں ان قریب آنے والے۔ اس لیے میری مؤدبانہ اور عزیزانہ گزارش ہے کہ آپ کہیں بھی حصہ لکھاؤ، کہیں بھی جانور دے دو، کوئی بات نہیں، لیکن فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے عید کے دن آپ قربانی میں جتنا وقت لگاؤ گے عزیزوں اتنا اجر و ثواب ملے گا۔ اپنے گھر والی مستورات کو لگاؤ، اپنی اولاد کو لگاؤ، اپنے بچوں کو لگاؤ اور ان کو کہو کہ گوشت کو کاٹو، یہ ثواب کا کام ہے، یہ اجر و ثواب ہے، اور اللہ رب العالمین اس پر ہماری مغفرت کر کے جنت میں داخل فرمائے۔ اس لیے ہم لوگ کوشش کر کے اپنی قربانی کو اپنے آنگن میں، اگر ہمارے پاس جگہ نہیں، گھر تنگ ہے، کوئی نہیں، ہمارے مداری سے پورا جانور خود خریدے، یاد رکھے خود خریدے کر بھیجنے کی کوشش کرو، جہاں آپ کا جی چاہے کرو، لیکن یہ ہے کہ ہلکا پھلکا جانور خرید کر مت بھیجا کرو اور صرف حصے پر اپنی ذمہ داری کو پورا نہ سمجھو، یہ صرف ذمہ داری ادا کرنا سمجھیں گے عزیزوں تو قربانی پر جو اللہ رب العالمین اجر و ثواب عطا فرمائیں گے پھر ہم وہ کہاں سے لینے جائیں گے۔ اس لیے مؤدبانہ پھر گزارش کرتا ہوں کہ اس کا خیال کریں۔